السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، 15 اپریل 2020 سے لاک ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ 3 مئی تک رہے گا، اور اسی درمیان یعنی کہ 24 یا 25 اپریل سے رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اب چونکہ رمضان لاک ڈاؤن کے اندر ہے، اس لیے ہمیں لاک ڈاؤن پر بھی عمل کرنا ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو لاک ڈاؤن اور رمضان کو لے کر کچھ ضروری ہدایات ہیں جن کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان ہدایات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوسری بات یہ کہ حسب معمول جس طرح ہم مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اسی طرح اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، تراویح کی نماز کو بھی گھر کے سبھی لوگ باجماعت ادا کریں، اور گھر میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا کوئی بچہ ہو، وہ تراویح کی نماز پڑھائے، یا اگر قرآن نہ بھی یاد ہے تو بھی قرآن کو دیکھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، تراویح کے لیے کسی گھر میں یا کسی پڑوس میں یا کارخانوں یا فیکٹریوں میں 3 دن، 7 دن یا 10 دن میں قرآن ختم کرنے کی نیت سے ہرگز جمع نہ ہوں اور اس طرح کی کوئی گیدرنگ نہ کریں۔ نمبر 5، رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن کا خیال رکھتے ہوئے سڑکوں پر یا بازاروں میں گھومنا پھرنا ہرگز نہ کریں۔ نمبر 6، خرید و فروخت کرتے ہوئے حکومت کی پابندیوں کا خیال رکھیں، اور افطار سے پہلے اور افطار کے بعد میں بازاروں یا مارکیٹ میں چہل قدمی کرنے سے بھی خود کو بچائیں۔ نمبر 7، کسی بھی طرح کی دعوت یا افطار پارٹی کا اہتمام کرنے یا ان میں شریک ہونے سے بھی پرہیز کریں۔ نمبر 8، رمضان کے اس مقدس مہینے میں ضرورت مندوں کی خبر گیری کریں اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غیر مسلموں کی بھرپور مدد کریں۔ نمبر 9، رمضان کی مبارک وقتوں میں خصوصاً افطار اور تہجد کے وقت ملک اور پوری دنیا کی فلاح اور موجودہ وبا کورونا وائرس سے نجات کے لیے خصوصی دعا بھی کریں۔ نمبر 10، والدین، سرپرستوں اور ذمہ دار لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے ماتحت لوگوں کو ہر ایسی چیز سے اور ہر ایسے کام سے باز رکھیں کہ جس کی وجہ سے ملک اور ملت کو نقصان اٹھانا پڑے۔ نمبر 11، نوجوانوں سے خصوصی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ رات کے وقت بائیکوں پر نہ گھومیں اور نہ ہی سڑکوں پر یا راستوں پر جگہ جگہ گروپ یا ٹولیاں بنا کر نہ کھڑے ہوں۔ یاد رہے کہ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایسی کسی بھی حرکت پر پولیس کی طرف سے سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ نمبر 12، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، وہ رمضان کے اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ کو ضرور نکالیں اور ضرورت مندوں تک اس پیسے کو پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور صدقات کے نکالنے سے اللہ رب العالمین بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 13، یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کے اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، ہمارے پاس کوئی
کاروبار یا کام نہیں ہے، ہم فری ہیں، تو ہمیں اس مہینے میں وقت کو، چونکہ اب نیکیاں بھی اس مہینے میں زیادہ ہیں، تو وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کو پڑھیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور بچوں کو بھی قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یا قرآن کی فضائل کے بارے میں بچوں کو بتائیں، تاکہ بچے بھی قرآن کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں اور قرآن کو اچھی طرح سے وہ سمجھ سکیں۔ نمبر 14، آنے والی 24 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق چاند کو دیکھنا سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس چاند کے اور ہمارے رب، تو اس چاند کو یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے سکون، امن اور سلامتی والا بنا دے۔